اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 130 میں کہ وہ جو کچھ لے اور جو کچھ دے اور جن نعمتوں سے نوازے اور جن پر آزمائش میں ڈالے، سب پر ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کی گہرائی سے آگاہ ہے اور ہر پوشیدہ شے پر حاضر اور ناظر ہے۔ وہ سینوں کی چھپی ہوئی چیزیں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کا جاننے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور فرستاد رسول ہیں۔ قسم خدا کی، وہ ہر چیز سراپا حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں اور حق ہے، وہ جھوٹ نہیں، وہ صرف موت ہے۔ اس کے پکارنے والے نے اپنی آواز پہنچا دی ہے اور اس کے ہانکنے والے نے جلدی مچا رکھی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکہ نہ دے کہ اپنی موت کو بھول جاؤ۔ تم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے مال و دولت سمیٹ رکھا تھا، جو افلاس سے ڈرتے تھے اور امید کی درازی اور موت کی دوری کا فریب کھا کر نتیجے سے بے خوف ہو چکے تھے، تم دیکھ چکے ہو کہ اس طرح ان پر موت ٹوٹ پڑی اور انہیں وطن سے باہر کیا، جائے امان سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اس عالم میں کہ تابوت پر لادے ہوئے تھے اور لوگ یک بدیگر کندھا دے رہے تھے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور کی امید لگائے بیٹھے تھے، جنہوں نے مضبوط محل بنا دیے تھے اور ڈھیروں مال جمع کیا تھا کہ کسی طرح ان کے گھروں کو قبروں میں بدل دیا اور جمع شدہ پونجی کو تباہ کر دیا اور ان کا مال وارثوں میں دے دیا اور ان کی بیویاں دوسروں کے پاس چلی گئیں۔ اب یہ وہ نیکی نہیں کر سکتے، نہ اپنی نیکی میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے کہ وہ کوئی گناہ کے بعد توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو تقوی شار بنا لیا تو وہ بھولوں پر سبقت لے گیا۔ تقوی حاصل کرنے کا موقع غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اعمال جو ہو سکتے ہیں اسے انجام دو، کیونکہ دنیا تمہارے قیام گاہ نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ تو تمہاری راہ گزر ہے تاکہ تم اس سے اپنا مستقبل قیام کے لیے زر اکٹھا کر لو۔ اس دنیا سے چلنے کے لیے آمادہ رہو اور کوچ کرنے کے لیے اپنی سواری قریب کر لو کہ وقت آنے پر بآسانی تم سوار ہو سکو۔ جزاک اللہ۔